بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر اور شورا۔ فرمایا بیعت کا سلسلہ کھیل ہو کر رہ گیا ہے۔ آج کل بیعت کا سلسلہ، مرید ہونے کا سلسلہ کھیل ہو کر رہ گیا ہے، حالانکہ سلوک کا یہ مستقل مسئلہ ہے کہ اپنے سلسلے کے بھی متعدد حضرات سے زیادہ ملنا جلنا نہیں چاہیے۔ اپنے سلسلے کے بھی متعدد حضرات سے زیادہ ملنا جلنا نہیں چاہیے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے شہر میں کوئی صاحب تشریف لائے، اب نہ یہ علم ہے کہ یہ کس سلسلے کے ہیں، کیسے ہیں، کون ہیں، نہ ان کا طریقہ معلوم ہے، تو ایسے حضرات کی مجلس یا حلقے میں جا کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ سمجھ میں آئی؟ تو کیسی پابندی لگ رہی ہے، کیسی پابندی لگ رہی ہے، جس کو آج لوگوں نے کھیل سمجھ لیا۔ فلاں بزرگ آ رہے ہیں، بھائی تم بھی آ جائیے، بھائی جاؤ تم، جس نے جانا ہو، میں کیوں جاؤں، مجھے نہیں جانا یا مجھے فرصت نہیں ہے، بات ختم، کیوں جھنجھٹ پھیلا ہے، میں کیوں جا کے بیٹھوں دوسرے کی مجلس میں، دوسرے کے حلقے میں۔ نہ معلوم ان کا طریقہ کیا ہے، کس سلسلے کے ہیں، کیوں تشریف لائے ہیں، کیوں پیری مریدی چلا رہے ہیں۔ جیسے معالجات جسمانی علاج میں حکیموں کا اپنا اپنا طریق الگ الگ رہا ہے، اسی طرح معالج روحانی کی بھی مثال ہے، یہاں بھی اپنے اپنے طریق جدا جدا ہیں۔ میں نے ایک صاحب کو بتلایا، ان کا ذکر بتا دو، کچھ پرانا آدمی تھے حافظ جی، تو میں نے کہا تو ذکر دوازدہ شروع کر دو۔ انہوں نے اپنے معمول بتایا، میں یہ پڑھتا ہوں یہ پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا تم ذکر دوازدہ جو چشتیہ کی 12 تسبیح ہیں، کہنے کو تو 12 ہیں، ویسے ہوتی ہیں 13، یہ شروع کر دو۔ انہوں نے شروع کر دی۔ مجھے یہ بتلایا نہیں تھا کہ میں کسی کا مرید بھی ہوں، اگر یہ بتلاتے تو پھر میں نہ بتلاتا۔ تو پھر اس نے اپنے شیخ سے کہا کہ مجھے فلاں سے میں نے کہا تھا، انہوں نے مجھے یہ ذکر دوازدہ بتایا ہے پڑھنے کے لیے، میں نے شروع کر دیا۔ تو انہوں نے کہا واہ عجیب بات ہے، ایک دم اتنا بھاری بڑا طاقتور نسخہ دے دیا، اتنا بڑا بھاری نسخہ دے دیا جو جھیلا بھی نہ جائے۔ وہ ڈر گیا بیچارہ، وہ بیچارہ ڈر گیا۔ پھر مجھے بتایا، میں تمہاری غلطی ہے، تمہیں یہ بتانا چاہیے تھا کہ میں کسی سے بیعت ہوں، تو میں ہرگز نہ بتاتا، اپنے شیخ سے پوچھو، جس کا علاج چل رہا ہے وہ جانے کیا دینا ہے کیا نہیں دینا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ اب ہر آدمی کی مجلس میں چلے جاؤ، اللہ کا نام ہی تو لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی تو علاج ہی کر رہے ہیں، دوسرے کے پاس کیوں جانا منع ہے، دوسرے حکیم کے پاس جانا الگ منع کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کا علاج کا طریقہ اور ہے، اس کا علاج کا طریقہ اور ہے۔ تو جیسے جسمانی علاج میں حکیموں کا الگ الگ طریقہ ہے، ایسے روحانی علاجوں میں بھی مثال ہے، یہاں بھی اپنے اپنے طریق جدا جدا ہیں۔ اس لیے بہت سوچ سمجھ کر اور شیخ کی جو نشانیاں ہیں ان پر جانچ کر پرکھ کر، اور ہو سکتا ہو تو کچھ دن پاس رہ کر، اگر پاس رہنا نہ ہو سکے تو مختلف حالات کی اطلاع کرتے ہوئے، تعلیم لیتے ہوئے اپنی مناسبت شیخ کے ساتھ دیکھ لے، تب جا کر بیعت ہونا چاہیے۔ یا تو ان کے پاس کثرت سے آنا جانا ہو، یا اپنے حالات کی اطلاع دیتے رہو، جو جواب ملے اس پر غور و فکر کرتے رہو، اس تعلیم پر عمل کرتے رہو، تو اب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ مجھے اپنے شیخ سے ان سے نسبت ہے کہ نہیں، مناسبت ہے کہ نہیں، تب جا کر بیعت ہونا چاہیے، ورنہ اس سے پہلے کچھ فائدہ نہیں۔ دھکے کھا رہی دنیا، پریشان ہے۔ میں اپنا بتلاؤں قصہ، میرے پیر و مرشد پہلے حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سہارنپور مدرسے کے ناظم، مظاہر علوم کے ناظم، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاؤں میں سے تھے، اور بڑے عجیب علم تھا، بڑا عجیب مناظر تھے، وہ مناظرہ کرنے میں بڑے ماہر تھے۔ یوں فرمایا کرتے تھے کہ جتنے مناظرے میں نے زندگی میں کیے کسی بھی فرقے سے، الحمدللہ رب العالمین، اس ایک آیت سے آگے پڑھنے کی نوبت ہی نہیں آئی، اسی میں سے جواب نکلتے تھے سارے۔ بولو کیسا علم کا دریا ہوگا۔
ہاں ہاں، جب حضرت تھانوی سے بیعت ہوئے تو حضرت نے فرمایا بیعت تو کر لوں گا مگر مناظرے چھوڑنے پڑیں گے. کہا جی چھوڑ دوں گا. چھوڑ دیے. پھر آخر میں ایک آیا انگریز، اس نے آ کے للکار دیا کوئی بحث کرے، کوئی مناظرہ کرے. سب نے کہا ٹھیک ہے ہم کریں گے، لیکن اس نے کہا انگلش میں کروں گا، مناظرہ انگلش میں کروں گا، سوال بھی انگلش میں، جواب بھی انگلش میں. تو انہوں نے کہا بھائی ہم ملا لوگ ہیں، عربی جانے، فارسی جانے، اردو جانے، عربی جانے، ہم اس سے انگلش سے تو اتنے ماہر نہیں ہیں، اگر ماہر بھی ہوں تو اتنے نہیں ہیں کہ ہر سوال کا جواب تمہارا انگریزی میں دیں. تو اس نے کہا تو اپنی ہار مانو کہ ہم ہار گئے. تو اب یہ بات تو برداشت نہیں تھی کسی کو، ہار مانے کیسے مانے. بس حضرت ناظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، جوش میں آ گئے اور فرمایا جاؤ کہہ دو اگر تیری یہ شرط ہے ہماری بھی ایک شرط ہے، مناظرہ انگلش میں ہوگا. کیا شرط ہے؟ کہ مناظرہ انگلش میں ہوگا. تیری یہ شرط ہے، ہماری بھی یہ شرط ہے کہ انگریزی میں مناظرہ کریں گے انگلش میں، لیکن سوال بھی اشعار میں ہوگا، جواب بھی اشعار میں ہوگا. سنے کبھی آپ نے انگلش کے اشعار؟ نظم سنی کوئی انگریزی کی؟ تو آپ نے فرمایا سوال بھی انگریزی میں کرے اور اشعار میں کرے، لیکن ہم جواب بھی اشعار میں دیں گے. دستخط ہو گئے، طے ہو گئی بات. اپنے اٹیچی وٹیچی چھوڑ کر رات کو بھاگ گئے، مناظرہ ہی نہیں ہوا، بھاگ گیا. ایسے شیخ کامل، ایسے شیخ کمرے میں اپنے بیٹھے ہیں، کمرے کے پیچھے گیٹ ہے، راستہ جاتا ہے وہاں باہر نکلنے گھسنے کا. باہر سے ایک طالب علم بیڑی پی کر پھینک کر باہر اندر مدرسے میں داخل ہوا. آپ اپنا کمرے سے فرماتے ہیں خادم کو دیکھنے جلدی سے ذرا کون آیا باہر سے، یہ کون گیا ہے، کوئی گیا یا آیا ہے، جلدی دیکھو. بھاگ کے جا کے دیکھ طالب علم پکڑ لیا، یہ آیا جی باہر سے، بیڑی پی کر آئے ہو، شرم نہیں آتی؟ دیکھو کہاں بیڑی اور کہاں پھینک دینا اور کہاں باہر کا گیٹ اور کہاں برابر کا کمرہ، اور وہیں سے پکڑ ہو رہی ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی طالب علموں کو بیڑیاں پیتے ہو. ایسا شیخ، اس طرح بہت ان کے کرامتیں ہیں، بہت حالات ہیں جن کو سن کر میرے پہ نہیں بیتا کوئی، لیکن سن کر میں ان کا معتقد ہو گیا، اور معتقد ہو کر جا کر بیعت کی درخواست کر دی. حضرت نے فوراً بیعت بھی کر لیا. لیکن مناسبت دل کی نہ تھی، یاد رکھو، مناسبت دل کی اتنے بڑے کامل کے ساتھ میرے دل کی مناسبت نہیں تھی. لہذا 2.5 سال تک میں الجھا رہا. ذکر 12 کی اجازت انہوں نے ہی دی تھی اور کر کے بتایا تھا اس طرح لا الہ پڑھنا، اس طرح اللہ پڑھنا، لیکن مجھے وہ فیض جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. آخر میں تو وہ استغراقی ہو گیا تھا، ان کو کچھ پہچانتے نہیں تھے کسی کو بھی، ایسی حالت ہو گئی تھی. اور ہر وقت اللہ کے عشق میں فنا رہتے تھے، کسی کی کچھ خبر نہ تھی. لیکن جب حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے انتقال کے بعد ملاقات ہوئی، پہلی ملاقات میں ہی ایسا ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ، ماں کی گود میں روتا بچہ جا کے چپ ہو جاتا، ٹھنڈک پڑ جاتی. اب جو کچھ اس کے بعد ملا سب کچھ وہیں سے ملا، حضرت سے. اتنے بڑے عالم سے نہیں ملا، اور ان کے دوسرے خلفاء ان سے ملا. کیوں؟ مناسبت. بھائی مزاج کا ملنا ضروری ہے نہیں. بیوی خوبصورت ہو مزاج ملتا نہیں، شوہر خوبصورت ہو مزاج ملتا نہیں. نباہ ہوگا، فیض ہوگا، تب جا کر بیعت ہونا چاہیے. اور آج حال یہ ہے کبھی وہاں ذکر کی مجلس ہو رہی وہاں پہنچ گئے، وہاں ذکر کی مجلس ہو رہی وہاں پہنچ گئے، وہاں ذکر کی مجلس ہو رہی انہوں نے بلایا وہاں پہنچ گئے. بس نہ ادھر کے نہ ادھر کے. انہوں نے کہا یوں ناچو کہ اچھا جی، انہوں نے کہا یوں کودو کہ اچھا جی. جیسے کوئی خدا گا، جب جس کی مجلس میں جائے گا تابع ہوگا نہیں ہوگا، اور جب تابع ہوگا جیسے وہ کرے گا ایسے کرنا تو تمہیں پڑے گا، اور تمہارا شیخ کے خلاف ہے. اسی لیے اس کے بعد فرمایا یک درگیر محکم گیر. یہ جملہ فارسی کا، یک درگیر محکم گیر. ایک دروازے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیجئے. اب ایک شیخ سے اصلاح کا تعلق ہونے کے بعد نہ کسی دوسرے کے سامنے اپنا حال بیان کرے دوسرے شیخ کے،
نہ کسی دوسرے سے تعلیم لے. ہاں اپنے ہی سلسلے کے کوئی بزرگ ہیں ان سے واقفیت ہے, کچھ بے تکلفی سی بھی ہے, ان سے دعا کی درخواست کرنے میں کوئی حرج نہیں. اگر اپنے سلسلے کے ہیں اور ان سے بے تکلفی سی بھی ہے اور کچھ واقفیت سی بھی ہے, جانکاری سی بھی ہے, تو ان سے دعا کی درخواست کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں. مگر تعلیم اور اصلاح کا تعلق تو بس ایک ہی سے ہونا چاہیے. پھر دیکھو منزل کہاں سے کہاں پہنچتی. آج جو لوگ محروم ہیں وہ اسی لیے محروم ہیں. یک درگیر محکم گیر, ایک در کے نہیں ہیں, 70 دروں کے ذائقے چکھتے پھر رہے ہیں. سمجھ لینا یہ قاعدہ کلی حضرت فرما رہے ہیں. دیکھو مریض کا معالج طبیب جو علاج کرنے والا ہوگا وہ ایک ہی ہوگا یا دو ہوں گے؟ 2 حکیم یا ڈاکٹروں کے درمیان ہر مریض کا علاج کیسے ہو سکتا ہے؟ 2 ڈاکٹروں کا 2 حکیموں کا علاج چل رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے یہ دوا کھائیے, وہ کہہ رہا ہے یہ دوا کھائیے, وہ کہہ رہا ہے یہ نہ کھائیے, وہ کہہ رہا ہے اس لیے کھانا ضروری ہے. ہوگا علاج؟ ایک حکیم کچھ کہے گا دوسرا کچھ کہے گا, تو کس کی بات مانی جائے گی؟ بعین ہی اسی طرح ایک بیوی کے کئی میاں نہیں ہو سکتے, میاں صرف ایک ہی ہوگا. ہاں ایک میاں کے کئی بیویاں ہو سکتی ہیں. اگر ایک بیوی کے کئی میاں ہوئے تو ظاہر ہے جھگڑا پڑ جائے گا, جھگڑا پڑ جائے گا. اب کی مرتبہ بچہ حمل رہ گیا, لڑکا پیدا ہوا, وہ کہہ رہا ہے لڑکا میرا ہے, وہ کہہ رہا ہے لڑکا میرا ہے. کیوں؟ 4 کی بیوی ہے یہ. اب چاروں کھڑے کہ لڑکا میرا ہے, وہ کہہ رہا ہے لڑکا میرا ہے, وہ کہہ رہا ہے لڑکا میرا ہے. اب بیوی دیکھ رہی ان کو, کس کو دوں, کس کو بتاؤں, کس کا ہے کس کا نہیں. سمجھ میں آ نہیں رہی. اور اگر ہو گئی لڑکی تو چاروں جو کہہ رہے ہیں میری نہیں ہے, یہ چاروں شوہر جو کہہ رہے ہیں میری نہیں ہے یہ, تو پھر کس کی ہے؟ اسی کی گھر والی کی. کھینچے پھر اس کی فوج کو لڑکیوں کی, تو مصیبت میں پھنستے نہ پھنستے. یہ شریعت کا قاعدہ ہے, ایک میاں کی کئی بیویاں ہو سکتی ہیں, 4 میاں صرف ایک ہی ہوگا. ہاں ایک میاں کے کئی بیویاں ہو سکتی ہیں. اگر ایک بیوی کے کئی میاں ہوئے تو ظاہر ہے کہ جھگڑا پڑ جائے گا. وہ تو کہے گا آج مجھے ضرورت ہے, یہاں رہنا ہے میرے پاس, مجھے کل کو سفر میں جانا ہے. دوسرا کہہ رہا ہے میرے پاس یہاں رہنا ہے, ہرگز نہیں جا سکتی وہاں. بولو کہاں کھینچی پھرے گی؟ ہے فساد نہیں ہے. تو یہ شریعت کا نظام ہے. اسی طرح اولاد کا باپ بھی ایک, نہ کہ کئی باپ. ہاں ایک باپ کے کئی بچے ہو سکتے ہیں. ایک مریض کا ایک معالج, تو یہاں ایک معالج علاج کرنے والے کے زیر علاج کئی مریض ہو سکتے ہیں. کتنے مریض ایک علاج کرنے والے کے ہو سکتے ہیں. یہ تو ایک سلسلہ ہے جس مثال سے چاہیں سمجھ لیے, دیکھ لیجئے. ایک موکل کا اصلی وکیل ایک ہی ہوتا ہے یا کئی ہوتے ہیں؟ مقدمے میں جب وکیل کرتے ہو تو کئی کرتے ہو, ایک. اس کی مدد اور تقویت کے لیے کسی اہم مقدمے میں کبھی دوسرا وکیل بھی ہوتا ہے. کوئی اہم مقدمہ ہے, کوئی زیادہ اہم مسئلہ ہے, تو 2 وکیل ہوتے ہیں. اصل تو وکیل ایک ہی ہوگا. اس کی مدد کے لیے, پیچھے یاد دہانے کے لیے, کتاب دکھانے کے لیے مددگار کے طور پر دوسرا ہو سکتا ہے, مگر وہ تابع ہوتا ہے. مقدمے کی اصل پیروی کرنے والا ایک ہی وکیل ہوتا ہے. آئی سمجھ میں کچھ؟ اس کی طرح امت کی ہدایت کے لیے بھی ایک ہی رسول ہوتا ہے. اس کے ساتھ اگر دوسرا نبی ہے تو وہ تابعیت کے ساتھ ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام, ان کے بھائی بھی نبی تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول بھی تھے, نبی بھی تھے, اور بھائی ہارون علیہ السلام نبی تھے, یعنی تابع تھے. جس طرح موسیٰ کہیں گے اس طرح کرنا پڑے گا. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر میں یوشع علیہ السلام تابعیت کے طور پر تھے. ادھر بھائی ہارون علیہ السلام نبی ہیں, ادھر حضرت یوشع علیہ السلام بھی نبی ہیں, لیکن تابع ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے تو حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنے بعد تابعیت کے طور پر, تابع ہونے کے طور سے چھوڑ گئے تھے کہ میرے بعد میرے کام کی نگرانی تمہارے ذمہ ہے. الحاصل ایک نبی کے ساتھ اگر دوسرا نبی بھی ہوتا ہے تو وہ تابع ہونے کے طور پر ہوتا ہے, تائید اور طاقت کے طور پر ہوتا ہے, اصل کے طور پر نہیں ہوتا. اصل تو نبی ایک ہی ہوگا.
اصل تو ایک ہی ہوگا. گویا کہ وہ مشیر مشورہ دینے کی لینے کی حیثیت سے تائید اور تقویت کے لیے ہے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، یا اللہ مجھ سے سلاست اور روانی کے ساتھ نہیں بولا جاتا، میری زبان میں لکنت ہے، میری زبان میں لکنت ہے، روانی کے ساتھ نہیں بولا جاتا، جلدی جلدی صحیح طرح سے نہیں بولا جاتا، میں اٹک اٹک کر بولتا ہوں. میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میری قوت میرے لیے قوت بازو کر دیجئے کہ جو بات میں کہنا چاہوں میرے سے نہ کہی جائے تو یہ کہہ دیا کرے. تابع ہوئے نہیں ہوئے؟ حضرت حق تعالی نے ان کو بھی نبوت دے دی، تو حضرت ہارون علیہ السلام تابع ہونے کی حیثیت سے، مشیر کی حیثیت سے ہیں، اصل کی حیثیت سے موسیٰ علیہ السلام ہی ہیں. تو دیکھیے امت کا رسول کہے ہیں ایک، نہ کہ کئی. اگر ایک رسول کے ساتھ دوسرے رسول ہوں گے تو تابعیت کی حیثیت سے ہوں گے، تقویت کی حیثیت سے ہوں گے، مشیر مشورہ دینے والے کی حیثیت سے ہوں گے. مستقل اور اصل ایک ہی ہوگا. الغرض اصل تو ایک ہی ہوتا ہے، اس کی تائید اور تقویت کے لیے اہل مشورہ ہوتے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ اسی سے سبق لے لو. جب باپ ایک، حکیم ایک، وکیل ایک، سارا معلوم ہو گیا تو خدا بھی یا کئی بھی ہو سکتے ہیں. اگر کئی ہوں گے نظام چلے گا. کیسے سردی پڑ رہی، دھوپ میں لوگوں کو سردی میں پریشانی ہو رہی، بڈھوں کو تو کچھ پوچھو ہی نا، ہے نا؟ بڈھوں کو لوگوں کو تو کچھ پوچھو ہی نا. موٹا لحاف ڈال رکھا، اوپر کمبل بھی ڈال رکھا، پھر بھی یوں کہا دیکھیے کمر کے پیچھے کھل تو نہیں رہا میرا لحاف، یہاں کو گھس رہی سردی، ہے نا؟ اور جوانوں کو کہا ارے بیٹے کان لپیٹ لے، باہر جا رہا موٹر سائیکل پہ بڑھانا جا رہا، کان لپیٹ لے. یوں کہ نہیں کچھ نہیں، ایسی سردی نہیں ہو رہی. اور بچے تو سنتے نہیں. اسی لیے بڑوں کی کہاوت ہے نا، سردی کیا کہتی ہے، کیونکہ بچے کو تو میں چھیڑتا نہیں، ہے نا، اور جوان میرا بھائی، اور بڈھا کو میں چھوڑتا نہیں، چاہے اوڑ پھرے رضائی، ہے نا. کتنی رضائیاں اوڑ لے، بڈھے کی سردی نہیں جاتی. بعضوں نے تو انگیٹھی نیچے رکھوا کے چرپائی میں آگ لگوا لی، جب بھی سردی نہ گئی ان کی، ہے نا. تو اگر خدا دو ہوتے بولو جھنجٹ ہوتا نہیں ہوتا. ارے مخلوق مر رہی ہے، سوچ نکالو. وہ کہتا ہے میں نہیں نکالتا، دوسرا کہے گا نکالنا پڑے گا. پہلے تو تم ہی نمٹ لو اپنے سے، مخلوق تو بعد میں دیکھی جائے، سورج تو بعد میں نکلے گا، ہے نا. تو اسی سے قاعدہ نکل آیا کہ اصل خدا بھی 360 خدا نہیں ہو سکتے، 10 خدا نہیں ہو سکتے، 10 بھگوان نہیں ہو سکتے، 10 مالک نہیں ہو سکتے. اصل ہوگا تو وہ ایک ہی ہوگا جس نے سارے نظام کو چلانا ہے. اصل مدرسے کا محتمم ایک ہوتا ہے، دو. جو دوسرا ہوتا ہے وہ نائب ہوتا ہے، نائب محتمم، مشورہ دینے والا، پیچھے کام سنبھالنے والا. نائب محتمم ہوتا ہے، اصل محتمم ایک ہی ہوگا. اور جہاں 2 محتمم ہوں گے یا 70 ہوں گے وہاں کبھی مدرسہ نہیں چل سکتا. اس سے معلوم ہوا کہ شورا اصل نہیں، امیر اصل ہے. اس سے معلوم ہوا کہ شورا اصل نہیں، مشورے میں لوگ جو بیٹھے، مشورے والوں نے طے نہیں کیا، نہیں کیا. امیر تو ہے، امیر اصل ہے. کوئی اہم قابل مشورہ مسئلہ پیش آنے پر اہل مشورہ سے مشورہ کرنے کے بعد امیر جو اصل ہے وہی فیصلہ کرے گا. مشورہ سب سے لے سکتا ہے، ورنہ اگر سب کو برابر ایک درجے میں تسلیم کر لیا جائے تو کشمکش ہو جائے گی. جتنے افراد ہوں گے اتنی ہی رائے ہوں گی. ہر آدمی اصل ہوگا تو فیصلہ کون کرے گا؟ کہ بھائی جماعت میں جاتے ہوں امیر ایک ہوتا ہے، کئی ہوتے ہیں، اور مشورے میں جسے امیر بنا وہ بھی تو ایک ہی بناتے ہیں، رائے سب سے لیتے ہیں. فیصلہ کرنے والا تو ایک ہی ہوگا، وہ اپنی ثواب دید پر فیصلہ کرے گا. جو اصل ذمہ دار ہوتا ہے
مسئلے کے تمام پہلوؤں پر اس کی نظر ہوتی ہے، پورے واقعات بھی اس کے سامنے ہوتے ہیں، جو ہر وقت جہاں رہتا ہے جس کی ذمہ داری ہوتی ہے اسی کو آئندہ کا بھی ہر طرح خیال اور فکر رہتا ہے۔ آ رہی سمجھ میں؟ مشورے کا فائدہ، وہ کسی اہم مسئلے کے پیش آنے پر اہل رائے سے مشورہ کرتا ہے تاکہ اس مسئلے کے نقصان اور نفع کے مختلف پہلو سامنے آ جائیں۔ جو مشورے کے بغیر چلتے ہیں، اپنی خود رائے سے چلتے ہیں، وہ دھوکہ کھاتے ہیں، منزل پر پہنچ نہیں پاتے۔ اسی لیے حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ ان کی قبر میں رحمت فرمائے، بھائی جان بڑے ہوشیار تھے اس معاملے میں۔ دیکھا کہیں جانا ہے، کسی کے یہاں دعوت کر رکھی کہ گاؤں والا کوئی بلا رہا ہے، بھائی جان کو منا رہا ہے، اور بھائی جان اس شادی میں جانا چاہتے ہیں، تو اب حضرت سے اگر اجازت لیں تو حضرت اجازت نہیں دیتے جانے کی، کیا ضرورت ہے، یہاں کے تقاضے بہت ہیں، یہ ہے وہ ہے، کر دیتے۔ تو بھائی جان نے ایک دن کیا کیا، پوری طے کر لی، وہ گاڑی لے کے آ بھی گئے، اتنے بجے جاؤں گا، اتنے بجے کھانا کھا کے اتنے بجے واپس مجھے یہاں چھوڑنا ہے، سب طے کر لیا۔ جب گاڑی آ گئی تو اب بھائی جان چلے، چلتے ہوئے ملنا ضروری تھا، بغیر ملے جانا والد کے ہوتے ہوئے یہ سوء ادب ہے، بے ادبی ہے، اس لیے ملنے کے لیے آئے، اور آتے ایک دم سے کہا السلام علیکم وعلیکم السلام، مسلم ملا کے وہ فرض ہے کہ دعوت ہے، وہاں ولیمہ ہے، وہ جہاں جانا ہے وہ سواری لے کے آ گئے ہیں اور میں جا رہا ہوں، بس ابھی دیر میں فارغ ہو کے واپس ہے۔ ساری کتھا ایک دم سنا دی۔ حضرت جی تو حضرت جی، باپ تو باپ ہو، تو حضرت نے فرمایا پہلے تو مجھ سے مشورہ نہیں ہوا تھا، پہلے تو مجھ سے اس کا ذکر نہیں ہوا تھا، کیا خبر ہے مجھے کہیں جانا ہوتا اور میں یہاں چلا جاتا اور تم یہاں نہ رہتے تو پریشانی پیدا ہوتی نہ ہوتی؟ تو فرمایا پہلے تو مجھ سے اس کا مشورہ نہیں کیا تھا، اطلاع نہیں دی تھی، یہ کہہ کے فی امان اللہ کہہ کے ہاتھ ملا کے رخصت کر دی، جاؤ۔ جب طے ہو رہا، گاڑی بھی آ گئی، تو سب تو اس کام پور تم نے کر ہی رکھا، مجھ سے کیا کہنا ہے؟ ہاں جو مجھے کہنا تھا بڈھے کو وہ کہہ دیا۔ کیا کہہ دیا؟ کہ پہلے مشورہ اشارہ نہیں کیا تھا، مشورہ نہیں کیا تھا، پہلے اطلاع نہیں دی تھی، اطلاع ہو جاتی تو کیا خبر ہے پروگرام میں خلل نہ پڑتا۔ اب اگر کوئی تقاضا ہے تو یہ تو میں روکوں یا تمہیں روکوں، پریشانی ہوئی نہ ہوئی؟ تو جو اصل ذمہ دار ہوتا ہے مسئلے کے تمام پہلوؤں پر اس کی نظر ہوتی ہے، پورے واقعات بھی اس کے سامنے ہوتے ہیں، جو ہر وقت جہاں رہتا ہے جس کی ذمہ داری ہوتی ہے اسی کو آئندہ کا بھی ہر طرح خیال اور فکر رہتا ہے۔ بعض دفعہ ہمارے بچوں سے کوئی پوچھے نا باہر سے فون کر کے، حضرت ہیں ملیں گے وہاں؟ ہاں یہیں ہیں، یہیں ملیں گے، آ جاؤ۔ اب مجھے جانا باہر، میں چلا گیا، مجھ سے بتلایا بھی نہیں کہ فلاں آدمی آنا چاہتا ہے، وہ اس کو اجازت دوں یا نہ دوں، پوچھا بھی نہیں، اور وہ آ بھی گئے، آ کے دیکھے یہاں ہی نہیں، ہم یہاں ہی نہیں، ہمیں کیا خبر؟ اگر مجھ سے بات ہوتی تو میں کہتا کہ سفر میں جا رہا ہوں، آج ملاقات نہیں ہوگی، تو دوسرا پریشان نہ ہوتا، تمہیں شرمندگی نہ ہوتی۔ سمجھ میں آئی؟ وہ کسی اہم مسئلے کے پیش آنے پر اہل الرائے سے مشورہ کرتا ہے، جو رائے کے جاننے والے ہیں ان سے مشورہ کرتا ہے، اناڑیوں سے تھوڑا ہی، تاکہ اس مسئلے کے نقصان اور نفع کے تمام پہلو سامنے آ جائیں۔ ایسوں سے مشورہ کرنا چاہیے۔ ممکن ہے مشورے میں کوئی ایسا پہلو نکل آئے کہ ذمہ دار کا ذہن ادھر نہیں گیا تھا۔ ایک جگہ مشورہ کر رہے لوگ بیٹھے، کیونکہ بھائی لوگ چاند پہ گئے، چاند پہ بھی کوئی جا سکے؟ کہنے لگے کتنے دن میں پہنچے ہوں گے؟ ایسا کہنے لگے کیا بتا کیا مہینے لگے ہوں گے جانے میں، کتنے دن لگے ہوں گے؟ کہنے لگا جب سورج چھپ جائے جب کہاں پھروں گے دھکے کھاتے ہوئے؟ جو کیسا رائے دی اور کیسی بات کی، جب سورج چھپ گیا ہوگا جب کہاں دھکے کھاتے پھروں گے وہ سورج کا پتہ لینے کے لیے، اور کہاں رہے ہوں گے؟ تو ایسے لوگوں سے مشورہ لیا جائے گا؟ جو رائے دینے کے قابل ہیں ان سے مشورہ لیا جائے، جو کھیتی کرنے کا فن جانتے ہیں، کھیتی کا مشورہ انہی سے تو لیا جائے گا۔ جی یہ سنار سے جا کے مشورہ کرو گے تو ممکن ہے مشورے میں کوئی ایسا پہلو نکل آئے کہ جس کے ذمہ دار کا ذہن ادھر نہیں گیا تھا، اس نے کہہ دیا۔ چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ سرپرستی میں تھانہ بھون میں اہل شورا آئے ہوئے تھے، تھانہ بھون ہی میں شورا ہو رہی تھی، مجلس شورا ہو رہی تھی، مشورے کی محفل ہو رہی تھی،
حضرت مولانا تھانوی صاحب کی سرپرستی کا مسئلہ تھا، یعنی دارالعلوم دیوبند میں کے سرپرست تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اس کا مسئلہ تھا۔ اس وقت ایک صاحب نے، جن کا نام بتلانا نہیں چاہتا، صاحبزادگی کی وجہ سے کہنے لگے اگر سرپرست ہی کی رائے پر فیصلہ ہو تو پھر شورا بیکار ہے۔ انہوں نے یوں کہا اگر سرپرست کی رائے پر ہی فیصلہ ہو تو پھر مشورہ کرنا بیکار ہے، شورا کو بلانا بیکار ہے۔ وہ صاحبزادے تھے بڑے حضرت کے، اس لیے ان کو بولنا ضروری تھا۔ اس پر مولانا تھانوی صاحب نے جواب دیا نہیں، شورا بیکار نہیں ہے، ایک شخص کسی اہم کام میں مشورہ کر رہا ہے، اس کے مختلف پہلو ہیں، تو ممکن ہے اہل مشورہ میں سے کسی کا ذہن کسی پہلو کی جانب پہنچ جائے اور مشورہ لینے والا بھی اسی کو بہتر سمجھ کر اختیار کر لے، تو اس طرح شورا بیکار کہاں ہوئی، باکار ہو گئی۔ کام کی ہوئی نا شورا، بیکار ہو گئی۔ بعض دفعہ ایسا مشورہ دے دیتے ہیں مشورے میں دینے والوں میں کہ اس کی بات بڑی کام کے قابل ہوتی ہے، یہاں تک کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ کیا صحابہ سے تو صحابہ نے مشورہ دیا کہ ہمارے یہاں طریقہ یہ ہے کہ وہ جو ہے خندق کھود دی جاتی ہے گاؤں کے بستی کے باہر، دشمن اندر نہ آ سکے، اتنا وہ نیچے اترے گا یا آئے گا اتنے لاٹھی اور تیر اور لاٹھی اور پتھر مار مار کے اس کا بھسا بھر دیں گے، ہے نا۔ تو مشورہ دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا اور پسند فرما کا فیصلہ دے دیا خندق کھودو مدینے کے چاروں طرف، اور خود بھی خندق کھودنے میں شریک رہے۔ تو دیکھو صحابی نے فیصلہ مشورہ دیا، رائے پاس کس نے کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اصل حقیقت یہ ہے کہ فیصلے کا مدار شرعاً کثرت رائے پر نہیں بلکہ امیر کی ثواب دید پر ہے۔ امیر کے لیے شورا ہے اور ضرور ہونا چاہیے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن فیصلے کا مرجع وہ ایک ہے۔ دیکھیے قرآن پاک میں ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، یعنی آپ اہم امور میں اہل الرائے سے، صحابہ سے مشورہ کر لیا کریں۔ واحد حاضر کا صیغہ ہے یہ، شاور واحد حاضر کا صیغہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کیجئے۔ تو یہاں خطاب اہل مشورہ کو نہیں ہے کہ آپ حضرات مشورہ دیجئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے حکم کہ آپ اہم کاموں میں مشورہ کر لیا کیجئے۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وحی آتی تھی، اس کے باوجود امت کی تعلیم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ وہاں تو کوئی غلط بات ہو وحی کے ذریعے اطلاع کر دی، ایسا مت کرو، لیکن مشورہ کرنے کا حکم دیا امت کی تعلیم کے لیے کہ تم بھی مشورہ کرو، اپنے گھروں میں بیٹھ کر مشورہ کرو، اپنے بھائیوں میں بیٹھ کر مشورہ کرو۔ جی اگر خود مختاری سے چلاؤ گے رائے کبھی پاس نہیں ہو سکتے، تنزلی کی طرف جاؤ گے، ترقی کی طرف نہیں۔ سمجھ میں کچھ بات آ رہی؟ مشورہ لینے کا حکم انہی میں سے ہے جو اہل الرائے ہیں، جو رائے جانتے ہوں اس دینے کی، انہی سے تو مشورہ لینا چاہیے، جو معاملے کو سمجھتا ہو، خیر خواہ ہو، متقی پرہیزگار ہو، ضدی قسم کے نہ ہوں، اپنی بات کی پچ کرنے والے نہ ہوں، امیر کا مقابلہ کرنے والے اور اپنا حکم منوانے والے نہ ہوں۔ اور مشورہ ان اہم امور میں ہوتا ہے جو منسوس نہ ہو۔ مشورہ کہنے میں ہوتا ہے جو منسوس نہ ہو، یعنی اللہ کی طرف سے مقرر نہ کیا، مثلا نماز کا پڑھنا فرض ہے، اب اس کے لیے مشورے کی ضرورت ہی نہیں، پڑھنا پڑے بھائی، آج سردی ہو رہی بھائی، آج نماز پڑھے نہ پڑھیں، جمعہ بارش ہو رہی، جمعہ پڑھے نہ پڑھیں، چلو کل کو پڑھ لیں گے بھائی، کیا رائے ہے؟ ساروں نے اکٹھے ہو گئے، ہاں جی وہ کل کو ہی پڑھ لیں گے، آج تو بارش ہو رہی۔ تو یہ تو دیکھ لو جن سے رائے لے رہا ہے وہ رائے دینے کے لائق بھی ہیں نہیں، جو یوں کریں کل کو پڑھ لیو۔ اب تو کچھ سمجھ میں آئی؟ نماز پڑھو یا نہ پڑھو، اسی طرح جو چیزیں اہم نہیں ہیں عادتاً ضروری ہیں، مثلا کھانا ہے، اب اس کے مشورے کی ضرورت نہیں، بھائی مجھے بھوک لگ رہی ہے، کھانا کھاؤں یا نہ کھاؤں، اس میں مشورہ کرنا پڑے گا۔ پھر مشورے کے لیے ضروری نہیں کہ سبھی کو بلایا جائے، جیسا مسئلہ ہو اس کی مناسبت سے وقتی طور پر جو اہل الرائے موجود ہوں ان سے مشورہ کرنا کافی ہے۔ یہ نہ ہو کہ فلاں سے ہی کیوں مشورہ لیا، ہمیں کیوں نہیں پوچھا،
لہذا لگے روڑا اٹکانے، اب انتشار ہو گیا، کشمکش ہو گئی، پریشانی ہو گئی، اختلاف ہو گیا، تو فیصلہ امیر کی رائے پر ہے۔ پھر مشورے میں اختلاف رائے کی صورت میں فیصلے کا مدار نہ کثرت پر ہے نہ قلت پر ہے کہ بھائی مشورے میں زیادہ ہاں ہیں بس ہاں مانو، یعنی ووٹ زیادہ اسی کی ہیں وہ اسی کی مانو، چاہے غلط ہو چاہے صحیح ہو۔ داڑھی رکھنا بھائی فرض ہے، داڑھی رکھنی ضروری ہے۔ جو داڑھی بغیر داڑھی جس کے نہ ہو چہرے پر وہ اذان تکبیر پڑھے تو جائز نہیں ہے، دوبارہ اذان تکبیر پڑھواؤ، اگر پڑھ دی ہو کسی نے دوبارہ پڑھواؤ، داڑھی والے سے پڑھواؤ۔ نکاح میں گواہ داڑھی والا ہو بے داڑھی والا نہ ہو، مشورہ کرو بھائی، بیٹھ کے مشورہ کرا کیا کرے بھائی اس میں داڑھی وغیرہ کے مسئلے میں، تو کہنے لگے آدھے سے زیادہ ایک دو نکلا آدمی ایسا یوں کہ بھائی ہاں داڑھی والا ہونا چاہیے، ورنہ سارے یوں کریں داڑھی منڈا بھی تکبیر پڑھ سکتا ہے، اس میں نقصان کیا ہے، وہ گناہ اس کے ساتھ ہے۔ تو بولو یہ مشورہ جائز ہے؟ یہ رائے دینے کے قابل ہے جن سے مشورہ لے رہا ہے بے ڈھنگوں سے، ایسے بے ڈھنگوں سے مشورہ لے رہا ہے؟ قرآن پاک میں ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، فرمایا ہے اور ان سے خاص خاص باتوں میں مشورہ لیتے رہا کیجئے، جب رائے پکی کر لیں تو اللہ تعالیٰ پر اعتماد کیجئے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مشاورت ہونا چاہیے، شورا ہونا چاہیے، چنانچہ قرآن پاک میں ہے فَإِذَا عَزَمْتَ، فرمایا فَإِذَا عَزَمْتُمْ، فَإِذَا عَزَمُوا، فَإِذَا عَزِمَا، اکثر کم یا عَزِمَ اقلکم نہیں فرمایا ہے، بلکہ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جب مشورے کے بعد آپ اپنی ثواب دید سے ایک رائے قائم کر لیں، چاہے وہ سب کی رائے کے خلاف ہو، خواہ اکثریت کے خلاف ہو خواہ اقلیت کے خلاف ہو، تو پھر آپ اس پر اللہ پر بھروسہ کر کے جم جائیے، اسی پر فیصلہ کر کے عمل کیجئے، اور عزم کے ساتھ بالکل پرواہ نہ کیجئے کہ جن کی رائے کے خلاف فیصلہ ہے وہ کیا کہیں گے، جن کی رائے کے خلاف فیصلہ ہوا یہ کیا کہیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، توکل باب تفاعل سے ہے، مطلب یہ ہے کہ کارساز تو میں ہوں اور بالکلیہ محمود الصفات ہوں اور اکمل الذات ہوں، اس لیے میرے اوپر بھروسہ کرنے کے بعد اس کی پرواہ مت کرنا کہ اکثر لوگ میرے خلاف بول رہے تھے، میرا فیصلہ انہوں نے نہیں مانا، کہیں برا نہ مان جائیں، یہ عقل کیا ہے کہہ رہے ہیں، کیا برا نہ مان جائیں، اس کا خیال مت کرنا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رواداری بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا، لیکن رواداری بھی وہاں ہے جہاں مضر نہ ہو۔ اس کے ذہن میں آ رہا ہے کہ رواداری میں ضرور ضرر ہوگا، لیکن رواداری میں رواداری نہیں کی، کیوں؟ اس لیے کہ اخلاص پہلے سے ہے، وشاورہم کے مخاطب کے اندر اخلاص ہے، اور ہم کے مصداق میں اخلاص ہے۔ جب دونوں طرف اخلاص ہے تو کشمکش کا کیا سوال، پھر برا ماننے کا کیا سوال کہ میری بات نہیں مانی، پھر اخلاص کہاں؟ اس لیے جماعت میں کہتے ہیں اگر تمہاری رائے پاس نہیں ہوئی، نہیں مانی امیر صاحب نے، تو یوں دل میں شرمندہ نہ ہونا، بلکہ یوں سوچا کرو کہ بھائی کیا خبر ہے اس میں کچھ بہتر آئی، میری بات اگر مان لیتے کیا خبر ان لوگوں کو کچھ نقصان ہو جاتا تو میرے نام بدنام ہوتا، اس نے رائے دی تھی، ہے نا، تو بہتر ہوا، اور میری رائے اگر بہتر نہیں تھی تو۔ فیضا عزمت میں بھی خطاب خاص ہے، شاگرم کے اندر بھی اسی کو خطاب ہے، فیضا عزمت، بس تو جس چیز کا مشورے کے بعد عزم کر لے پکا، یعنی دوسری جانب کے احتمال سے طبیعت خالی ہے، پختگی کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ مشورے کے بعد جس چیز کا تو نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کر لیا، بس پھر کسی کا لحاظ مت کرنا، کسی کا کچھ خیال مت کرنا، کسی کا برا ماننے کا خیال مت کرنا۔ جماعت میں سے کوئی روٹ کر الگ ہو جائے تو کیا تردید میں اور ضرر میں حارج ہونے میں دخیل ہونے لگے تو کیا ہوگا؟ اگر یہ دخل دینے لگا میرے کام میں، پھر روڈا اٹکاوے گا، اس سے کیا؟ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سوچ سے اپنے ذہن کو خالی رکھو، مشورہ کر چکے ہو، رائے لے چکے ہو سب کی، مفید بات یہ ذہن میں آئی، اس پر تم نے فیصلہ کیا ہے، اب اس سوچ مت پڑو کہ میاں مٹھو ناراض ہو گئے تو یہ میرے پیچھے پھرے گا اور یہ اوروں کو بھی ورگلاوے گا، اس سے خالی ذہن ہو جائیے،
اس سے خالی ذہن ہو جائیے. فتوکل علی اللہ. اب تو توکل آ گیا، تم موکل ہو میں وکیل ہوں. فتوکل وکالت سے ہے. اس کا مادہ کیا ہے؟ اس کا مادہ واو کاف لام. توکل باب تفاعل سے ہے. مطلب یہ ہے کہ کارساز تو میں ہوں اور بالکلیہ محمود الصفات میں ہوں. الحاصل میں اکمل الذات ہوں. اس لیے مضبوطی کے ساتھ صبر کے ساتھ یہ خیال کیے بغیر کہ کہیں دوسرا نقصان نہ پہنچا دے، آپ اپنی ثواب دید پر عمل کریں، لیکن مشورہ پہلے کر لیں. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ ہمارے دادا مرحوم نے ایک زمانے میں 50 سال پہلے کی بات ہے، مشورہ کیا کہ جھگڑے کا اندیشہ ہو رہا ہے قصبے میں، اور کیا وہاں پرچہ جامع مسجد میں ڈالا تھا کسی نے. ہمارے والد جب لاؤڈ اسپیکر نہیں تھے، پورے قصبے میں نہیں تھا کہیں، تو اوپر چڑھ کر جب مسجد پہ تیسری منزل پر کھڑے ہو کے اذان دیا کرتے تھے، اور ان کی اذان وہاں سے کہاں ہے وہ بھویسا، وہاں تک کہاں ہے بھارسی کاندلے سے، وہاں آواز جایا کرتی تھی ان کی اذان کی. ادھر صبح صبح کی اذان، فجر اور جمعے کی اذان. کیوں؟ ایک تو اونچائی پر کھڑے ہیں، پھر ایک آواز بلند ہے، تیسرے اتنے کھڑکے نہیں تھے، پھٹ 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 ادھر سے پھٹ پھٹ ادھر سے بھی ٹریکٹر ادھر سے بھی موٹر سائیکل. یہ کے کھڑکے کہاں تھے جب؟ نا کچھ بھی نہیں تھا. تو بعض لوگ یوں کہتے تھے ہم نے وہاں اذان سنی جمعے کی، ہم تیزی رفتاری کے ساتھ چلے، جمعہ پڑھنے آیا کرتے تھے لوگ قصبے میں جامع مسجد میں، ایسی آواز. تو پرچہ ڈالا کسی نے، اگر آج صبح کو اوپر چڑھ کے نماز پڑھی تو گولی کا نشانہ بنائے جاؤ گے، وہیں سے گولی ماری جائے گی. تو اس دن ہمارے دادا مرحوم اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، اس سے اوپر ایک اور زینے کے اوپر وہ تھا چھپاؤ، اس کے اوپر جا کے کھڑا ہوگا، لگے اور اوپر آ کے کھڑا گیا ہوں، گولی مارنے میں آسانی ہوگی، آ جاؤ. توکل کا تو یہ عالم. اور مشورے میں مدرس اور طالب علم بڑے بڑے جو تھے وہاں، ان سب کو جمع کر کے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے. اگر ایسا ہوا جامع مسجد پر آ کر چڑھائی کر دی، حملہ کیا، تو کیا کرنا چاہیے، کیا ہونا چاہیے. مشورہ کیا. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا نا مشورہ کرو، تو مشورہ ان سے لیا، تو کسی نے کوئی رائے دی، کسی نے کوئی رائے دی. تو ہمارے دادا مرحوم نے کہا ایک بھی رائے کام کی میری سمجھ میں نہیں آئی، میں بتلاتا ہوں کیا رائے ہے، کیا کروں، کیا کرنا ہے. ہمارے دادا مرحوم نے کہا مٹی لاؤ چکنی چکنی، اور لا کے گلے بناؤ، اس کے گلے بنا کر ان گلوں کے اندر کچ بھرو، ہے نا، اور سب کے سب غلیل کا نشانہ بنانا شروع کر دو. اس میں یہ بیچ میں کھڑا ہے لکڑی، کھڑی لکڑی، اس میں ہمیں نشانہ مارنا ہے. نشانہ بازی مضبوط کرو. سورے سن رہے ہو؟ مضبوط کرو. اور ان کے پاس وہ تھا، وہ اتنا بڑا لکڑی کا ہوتا تھا، کیا کہتے اسے، کیا کسی کا تیر. تیر تو وہ ہو جو پھینکا کریں. کمان وہ اتنی بڑی ہوتی تھی نا، گلیل سی پہلے ہوتی تھی، یوں مڑی ہوئی لکڑی تانت ہوتا تھا، اس میں گلا لگ کے مارتے تھے. کیا کہیں اس کو؟ اچھا، تو وہ ان کے پاس تھے، اس کے وہ بڑے ماہر تھے. تو انہوں نے فرمایا اب تم بھی نشانہ رکھو، لگاؤ، اور میں بھی نشانہ لگاؤں. تو انہوں نے جو نشانہ لگا کے دکھایا تو وہ وہیں لگا جہاں کہا تھا. تو ایسے نشانہ بناؤ. جب ایسے اتفاق ہو گیا، چاروں طرف مسجد کے چڑھ جانا، اور جدھر سے بھی موقع لگے آنکھ بچا کے، اپنا سر بچا کے، اور نشانہ آنکھ پہ مارنا. سمجھ میں آئی؟ مشورہ کر لیا، فیصلہ کر دیا اپنی رائے سے کہ میری سمجھ میں تمہاری رائے کوئی نہیں آئی. کواڑی نہ کھولی ہو، اور کواڑ توڑ کے اندر گھس گئے تو پھر کیا کرو گے؟ سمجھے نہیں؟ تو اس طریقے سے انہوں نے ترکیب بتائی، اور بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا ادھر شروع کر دی، یا اللہ ظالموں کے شر سے حفاظت فرما. کسی کی ہمت نہ ہوئی نہ اوپر گولی ماری کسی نے، اور نماز اذان جا کر اوپر پڑی. اللہ پر توکل کا عالم کا، کم از کم اذان پڑھتے ہوئے تو مروں گا، جو مروں گا اللہ کا نام لیتے ہوئے. تو مشورہ بھی لیا، رائے بھی دی، انتظام بھی کیا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی، اور بگڑا بگڑایا کچھ بھی. اسی کو تو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اس واقعے سے میں نے سمجھایا ہے آپ کو.
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فتوکل علی اللہ، پھر ہم پر بھروسہ کیجئے، ہم ہر طرح سے رکھوالی کرنا جانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفع دینے والا میں ہوں، نقصان دینے والا میں ہوں، مشکلات دفع کرنے والا میں ہوں۔ اس لیے صحابہ اکرام کو مشکلات، دشواریوں اور پریشانیوں کی صورت میں جگہ جگہ فرمایا گیا ہے فصبرو، جمے رہو، ڈٹے رہو۔ فصبرو، جمے رہو، فصبرو کا معنی جمے رہو اور ڈٹے رہو۔ ان مشکلات میں سے ایک مشکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کی بھی ہے کہ گھر چھوڑنا پڑا، اور اسی گھر چھوڑنے میں سے دوسری مشکل دشواری تنگی روزی کی بھی ہے، اب بھی ہے اور جب بھی تھی۔ تو ذات باری تعالیٰ نے مسلمانوں کو قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ صبر اور توکل کی تعلیم فرمائی، صبر اور توکل کی تعلیم فرمائی۔ توکل کا جو مسئلہ آتا ہے وہ تنگی رزق میں زیادہ آتا ہے، اور ہجرت کے اندر مکان چھوڑنے میں مقام صبر۔ تو اپنی پوری عبادت اور اطاعت کے لیے کوئی ایسا مقام تلاش کر لو جہاں رکاوٹ نہ ہو۔ اگر رکاوٹیں اور ہوں تو ہجرت کا حکم ہے کہ اس جگہ کو چھوڑ دو، لیکن جب ہجرت میں رکاوٹ ہو پھر حکم نہیں، بغیر ویزا لیے نہیں جا سکتے ہو۔ یہ رکاوٹ ہوگی نہ ہوئی؟ ہوئی رکاوٹ؟ کیا بھاگ جاؤ گے کہیں دوسرے ملک میں؟ سارے سیل ہیں نہیں سرحدیں، ویزا ہو تو جاؤ، ویزا کے بغیر نہیں جا سکتے۔ اگر جاؤ گے دیکھو کیسی گرفتاری ہوتی ہے، اور اگر نکل بھی گئے اور پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے تو قلبی سکون نہیں، دل کو سکون نہیں۔ ہرن کی طرح سے جہاں کہیں کھٹکا سا ہوا اور ہرن چوکن نہ ہوا، کہیں شکاری تو نہیں آ گیا۔ جیسے آپس میں کوئی بستی میں کسی سے جھگڑا ہو گیا، چوٹ پھوٹ آ گئی، اب کسی سپاہی کو آتے ہوئے دیکھا اور اندر گھس گیا کہ کبھی ایسا نہ ہو میرے لیے آ رہا ہو، حالانکہ وہ اس کے پاس نہیں آ رہا ہے۔ تو اگر بلا ویزا کے بھی گیا طبیعت کو سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ وہ کیا زندگی ہے جو تشویش میں ہو، سکون میں اطمینان نہ ہو۔ اسی لیے مومنوں کو قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ صبر اور توکل کا بہت کچھ خطاب ہے۔ تو ارادہ کر لینے کے بعد توکل کہ اب کسی کا خیال مت کرو، کوئی برا مان نہ جائے، اور اندرونی طور پر تمہارے در پہ آزار نہ ہو جائے، تمہارے لیے شوشہ اٹھانے والا اور کچھ نقطہ چینیاں کرنے والا، اعتراض کرنے والا، لوگوں کو بھڑکانے والا، ورغلانے والا، ادھر ادھر کے اعتراضات چپکانے والا، سخت الفاظ کہہ دینے والا نہ ہو جائے۔ ایک مخالف ہوا 10 کو مخالف کرے گا۔ اس لیے جو امام صاحبان یہاں بیٹھے ہیں، عالم حافظ جو لوگ بیٹھے ہیں، وہ ذرا سنیں اس بات کو کہ مخالف جہاں جاؤ گے مخالف ضرور ہوں۔ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں مخالف نہ ہو، ہے نا؟ تم ذرا سی بات سن کے کسی کو نصیحت نہیں کر سکتے، نصیحت کر دی تو وہ تمہارے پیچھے پڑ گیا، اور تمہیں ڈر ہو گیا کہ مجھے مار نہ دے رات کو، دن میں مار دے گا شہید ہو جائیں گے، جنت میں جائیں گے۔ مرنا تو ہی بغیر وقت کے موت نہیں آ سکتی، تو میں اس کی وجہ سے چھوڑ کے کیوں بھاگوں؟ میں اس کی وجہ سے چھوڑ کر کیوں بھاگوں؟ 45 سال ہو گئے مجھے یہاں حسین پور میں لڑتے ہوئے، آج تک میں قسم کھا کے کہتا ہوں آپ حضرات کو یقین آوے، تاکہ میرا ایک دن بھی جی حسین پور میں نہیں لگا، اور اب بھی نہیں لگ رہا ہے۔ اب بھی یہ سوچ رہا ہوں منٹوں سیکنڈوں میں کوئی ایسے راستہ نکلے میں یہاں سے نکل کے چلا جاؤں، میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں۔ اور اس جی نہ لگنے میں کتنے سال گزر گئے؟ 45 سال اب پورے ہو چکے ہیں۔ کیوں پڑھا ہوں؟ مشورہ حضرت سے کیا، بڑوں سے کیا، انہوں نے اجازت نہیں دی، بہت اچھا یہیں پڑھے ہیں، سارا کام اللہ کا حکم یہیں سے ہو رہا ہے۔ تنخواہ کیا ہے؟ تنخواہ کیا ہے آپ سوچیں گے اس وقت میں کتنے ہیں؟ 4,500۔ کیا ہے تنخواہ؟ 4,500۔ بولو ہے تمہارے میں سے کوئی ایسا دل گردہ والا جو 4,500 وہ تنخواہ میں تمہیں دے دوں، تم یہیں رہ لو میرے پاس؟ بولو ہے کوئی؟ اللہ نے مکان بھی بنوا دیے، شادیاں بھی کروا دی،
خرچے بھی اور دوسرے خرچے بھی ہو گئے، بیماریاں بھی ہیں، اپنی دوائیاں بھی ہیں، سارے حالات سامنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہے ہیں اس کا تو فکر ہی تم چھوڑ دو، ہم پر بھروسہ کرو، وتوکل علی اللہ۔ یہ مت سوچنا کہ یہ مخالف ہو گیا دوسروں کو ورگلاوے گا اور دوسروں کو یوں کرے گا، اعتراض چپکاتا پھرے گا، میرے سخت الفاظ کہہ دینے والا نہ ہو جائے۔ فتوکل علی اللہ، تو یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یوں کہہ رہی ہے کہ شورا تو ہو، مشورہ تو ہو، کیونکہ بعض دفعہ اہم کام پیش آ جاتے ہیں، اس میں ایک آدمی کا ذہن اس کی طرف اطراف کی طرف جانا مشکل ہو جاتا ہے، تو ان میں سے کسی کا ذہن ایسا ہو کہ وہ کوئی ایسی بات پیش کر دے جو بڑے نفع کی ہے، مشورے میں ہو سکتا ہے نفع کی ہے، اللہ تعالیٰ مددگار ہے۔ رات ہی کل شام میں آیا ہوں دیوبند سے، ان کی مولانا لقمان کی امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے جی، اٹھنا بیٹھنا بھی ان کو مشکل ہو رہا ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، سہولت عطا فرمائے۔ تو جب میں یہاں آیا تو جیب خالی جی، عشاء کے بعد ہی ایک لڑکا آیا، اس نے 500 کا نوٹ، میں نے کسی نے فلاں نے بھیجا ہے، فلاں نے بھیجا ہے، کہاں سے اللہ پہلے ہی انتظام کر کے رکھ رہا ہے، تو میں کیوں کہوں کسی تعویذ والے سے کہ مدرسے میں رسید کٹواؤ؟ آج بھوت سوار ہے، سمجھ میں نہیں لوگوں کی آتی، منع کرنے کے باوجود سمجھ میں نہیں آتی۔ ہر جمعرات کو ہر مسجدوں میں مدرسوں میں جزاک اللہ اس کی مصیبت کو دور کرے، آنے والی بلاؤں سے تو اپنی بلائیں دور کر لے، پہلے دوسروں کی بلائیں دور کروا رہا ہے چندہ بٹورنے کے واسطے، دھپل دے رہا ہے لوگوں کو۔ ایسا مستجاب دعا ہے تو پہلے حساب تو اپنا صحیح کر لے، اپنا حساب تیرا صحیح نہیں، اللہ پر تیرا بھروسہ نہیں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج کل یہاں تھا، پرسوں وہاں ڈھونگ رچا رہا ہے، بھاگا پھر رہا ہے، ایک جگہ جمع ہو تیرے اندر نہیں، اور ہر جمعرات کو ہر مدرسوں میں ہر مسجدوں میں سب جگہ ڈھونگ بنا رکھے چندہ کرنے کے، لوگ رکتے ہی نہیں۔ بہت سی جگہ ہم نے رکاوٹ کی تو لوگ مان گئے، لوگوں نے ہی خود ان کو منع کیا، جب ماننے ویسے نہیں ماننے۔ کیرانے سے پرے ایک گاؤں ہے، جب میں نے یہ بیان میں کہا تو وہ کہنے لگے جی تم پردھان اٹھا، کہنے جی تم صحیح کہہ رہے، ادھر گاؤں میں اگر ڈکیتی پڑنے لگے مغرب کے بعد، ادھر والوں کو کچھ بھی پتہ نہیں چلنے کا، کیوں ہر مدرسے میں ہر مسجد میں ایک اعلان ہو رہا، نظمیں پڑھ یار، ادھر والوں کو کیا پتا ادھر کون ہائے ہائے کر رہا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی کیا سمجھ میں؟ آ رہی؟ بند ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے؟ یہ جتنے یہاں سن رہے ہیں اپنے اپنے محلے میں اپنے اپنے گاؤں میں جا کر اس کی کوشش کریں۔ چندے کے اور بہت طریقے ہیں، سمجھے نہیں؟ ان لاؤڈ اسپیکروں کو اور مسجدوں کو تم نے بھیک مانگنے کے لیے نہیں لگایا ہے، بلکہ تمہیں تو اللہ کی عبادت کے لیے تم نے یہ لگایا ہے، اور جب یہ اس بات سے لگایا ہے وہ کام نہیں ہو رہا ہے، چندہ ہو رہا ہے تو دھندا ہو رہا ہے۔ یہ دھندوں کے واسطے مدرسے مسجدیں نہیں ہیں، چندے کے لیے تنخواہ دینی ہے تو 2-3 آدمی مل کے مشورہ کر کے، جیسے گشت میں جاتے ہو، اس دن ایک دن مہینے کے پورا ہونے کے بعد گشت کر لو مسلمانوں کا جو محلے اس سے متعلق ہے مسجد سے، اور ان سے چندہ وصول کرو، تنخواہ دینی ہے بھائی پیسے لاؤ، اور اس سے الگ گشت کر کے مسجد میں نماز پڑھنے والا بناؤ ان کو، جو دینے والے بنے۔ کرو گے نہیں کرو گے؟ اگر کہیں نہ مانے تمہاری بات تو تم چندہ مت دینا اس دن، بس یہ بات سن لو، 1 روپیہ بھی مت دینا، کتنی بھی دعائیں دے، وہ 1000 1,00,000 دعائیں بھی دے، تمہیں جب بھی نہ دیو۔ کیوں؟ جب تم دینا بند کر دو گے تو وہ اعلان کرنا ہی بند کر دے گا۔ بھائی تم دے رہے جب تو اعلان کر رہا ہے، وہ تم دینا بند کر دو، وہ اعلان کرنا بند کر دے گا۔ جمعہ کے دن دے دو، آج تم 10 روپے دیتے جمعرات کو، جمعہ کے دن تم 20 روپے دے دو، 50 روپے دے دو، مسجد میں مدرسے میں کون منع کرتا ہے؟ ادا نہیں ہونے کے کیا؟ امدادی نہیں ہونے کی وہ مسجد مدرسے کی؟ 10 اب دو گے، 10 کے بجائے کل کو جمعے میں 50 دے دینا، 100 دے دینا، اجازت ہے تمہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن یہ ڈھونگ بازی بند کرو کہ کوئی چندہ نہیں ہوگا مسجد کا۔ جب تم شور و غل کرو گے تو 2-4 تمہارے ساتھ بھی ہوں گے ہاں میں ہاں ملانے والے، انشاءاللہ تعالیٰ بند ہو جائے گا، اور نہ بھی بند ہو تو تم دینا چھوڑ دو، دوسروں کو دینا چھوڑ دو۔ ایک عالم تھے، انہوں نے کہا جی امام ایسا آیا ہمارا سٹا بتاوے لوگوں کو،
اور اسے کچھ کہہ نہیں سکتے، دھپل دکھاوے، اس کے ساتھ سٹے باز لگ رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں تو ہماری خیریت میں فرق آوے، ہماری عزت میں فرق آوے، انہیں سٹے بازوں کو ہمارے اوپر چڑھا دے، تو ہم کیا کریں؟ اس کا یہ جاتا ہی نہیں یہاں سے، یہ مسجد کو نہیں چھوڑتا، کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا تم چھوڑ دو اسے، یہ اگر مسجد کو نہیں چھوڑتا تم چھوڑ دو اسے، یعنی تنخواہ دینی بند کر دو، بنا بھاگ جائے گا۔ صحیح کہا نہیں کہا؟ لیکن غلط ہو جبھی تو نا، صحیح کو نہیں کہہ رہا کہ تم ہاں ہاں یہی صحیح بات ہے، یہ الٹی سیدھی گردن ہلانے لگو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اس کو فرمایا بعض دفعہ اہم کام پیش آ جاتے ہیں، اس میں ایک آدمی کا ذہن اس طرف نہیں جاتا، جانا مشکل ہو جاتا ہے، تو ان میں سے کسی کا ذہن ایسا ہو کہ وہ کوئی ایسی بات پیش کر دے جو بڑے نفع کی ہو۔ نقصان ہے تو کون قبول کرے گا؟ نفع ہے تو قبول ہے، نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، نفع غالب ہے نقصان مغلوب ہے تو ترجیح نفع کو ہے، ضرر غالب ہے نفع مغلوب ہے تو ترجیح ضرر کو ہے۔ اب بانی مبانی دیکھے گا کہ نفع اور نقصان کو اس کی شکل کیا ہو، تو شورا بیکار نہیں ہے، اس لیے حکم ہے وشاورہم، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ کرنے کی کسی سے ضرورت نہیں تھی، مشورہ کرتے تو اللہ سے کرتے، تم امت سے مشورہ کرنے کو اللہ کے نبی کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ معلوم ہے تمہیں تعلیم دینی تھی، لیکن جب حکم ہے تو معلوم ہوا کہ بانی مبانی صرف اپنی رائے پر نہ جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وشاور کہہ کر، اس لیے اس کو بھی چاہیے کہ امور مشورہ طلب میں اہل الرائے سے مشورہ ضرور کر لیا کرے، مشورہ لینے والے صحیح ہو۔ ایک آدمی گئے، ایک آدمی کے پاس فیصلہ کروانے، دو بھائی تھے، باپ کا انتقال ہو گیا، تو کہنا جی ہمارا فیصلہ کر دو، ہمارا فیصلہ کر دو۔ کہنے کا کیا فیصلہ، کیا جھگڑا ہے؟ کہ جی ہمارا باپ مر گیا تھا، زمین 100 بیگھے تھی، 50 بیگھے ہم نے بانٹ لی، جو اور زیور تھا وہ سب آدھا ہم نے سب کر لیا، مگر مشکل یہ ہوگی بھینس ایک ہے، اب اس کا فیصلہ کس طرح کریں، اس کو کیسے بانٹیں، اس مجھے سمجھ میں نہیں، ہم اس لیے آپ کے پاس آئے، ہماری عقل میں نہیں آ رہی، تو مشورہ لینا چاہیے جو مشورہ دینے کے لائق ہو۔ اس سے کہا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو اسے بھی آدھی آدھی بانٹ لو۔ کہنے جی کس طرح بانٹیں؟ آگے کا حصہ تیرا، پیچھے کا تیرا۔ انہوں نے کہا اچھا، اب جس کا حصے میں آیا آگے کا وہ تو گھاس کھلاوے بیچارہ، جس کا حصہ پچھلے کا آیا حصہ وہ میں دھاڑ نکال لے دونوں ٹائم، ورنہ مزے سے مستی سے پیوے، اور اسے ایک پوا بھی دودھ نہ دے بھائی کو جو کھلاوے گھاس، کیوں کہ تیرا حصہ ہے، میرا تو حصہ ہے۔ فیصلہ تو چودھری صاحب نے کر رکھا ہے، چودھری صاحب بھی ایسے ہی ہو رہے آج کل، پردھان ایسے ہی نکمے بے وقوف، پردھان کے پاس جاؤ، پردھان کیا کرے گا؟ وہ بھی نہیں کرے گا، اچھا رپورٹ کر دے، رپورٹ، اور رپورٹ کر دی، تھانے میں جا کے بات کری، جی میں نے مٹوا دوں گا ان کے، تم زیادہ وہ نہیں کرو، دادا دھمکی سی دے دیو بس انہیں۔ اچھا جی بھائی کوتوال مان نہیں رہا، 50,000 مانگ رہا ہے، میں اسے بہت سمجھا کے آیا ہوں، مشکل سے جا کے 30,000 روپے فیصلہ ہوا۔ انہوں نے کہا 30,000 اگر دلواوے تو ٹھیک ہے، نہیں تو جیل بھیجوں گا بس۔ انہوں نے کہا نہیں جی پردھان جی جب 30,000 لو تم میری جان بچواؤ۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، دروگا سے بات کر لی 15,000 میں، 15 تو رکھ لی اپنی جیب میں اور 15 دے دیے اس کو، ہو گیا فیصلہ پردھان کا۔ یہ رائے لینے کے قابل ہیں، یہ فیصلہ کروانے کے قابل ہیں؟ بولو۔ اندھوں کو تم نے ووٹ دیا ہے تو اندھا تمہیں اوندھا ہی کرے گا، کسی عالم کو بنایا ہوتا پھر دیکھتے نقصان اور نفع کیسے چلاتا۔ حضرت علامہ رفیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھیسانی میں پردھان رہے جی، اور پردھانی کر کے دکھائی۔ تم نے تو ان گنڈوں کو بنایا ہے، تم نے تو ان کو بنایا جو منہ زور ہیں، گالیاں دیتے ہیں ایک سانس میں 50، کیونکہ یہ ہے بھائی اس کا روب جمے گا بڑھیا۔ ایک اسے بنایا جو جھوٹا ہے، کیونکہ اب کے بنا دو قسم کھا کے کہوں ٹھٹی چھری سے تمہاری کھال اتاروں، وہ تو اندر ہے، وہ تو جو میں کہہ رہا ہوں، بات سے تو ہاتھ جوڑ رہا ہے، وہ تمہاری پوری سہایتا کروں گا اور خدمت کروں گا، کہتے ہیں نہیں کہتے؟ تو فیصلہ کیا دیا؟ آدھی بھینس تیری اور آدھی اس کی۔ میری کہاں سے آئی حاجی؟
تو اس کی ہے جن کا فیصلہ ہو رہا ہے نا. اب وہ تو بیچارہ صبح شام بیٹھے اپنا دھار نکال لیا اور وہ اس کی طرف کو آنکھیں مارے اور بیچارہ اپنا کھڑا دیکھے. اسے تو ذمہ گھاس کھلانا صبح شام تک, کبھی پانی پلاوے کبھی گھاس. کسی نے کہا بھائی دوبارہ اپیل کر, دوسرے کے یہاں جا, دوسرے چودھری کے یہاں جا, سرپنچ کے جا. انہوں نے کہا اچھا. انہوں نے جا کے اس سے مشورہ کر جی یوں میری مصیبت آ گئی, فلاں نے فیصلہ کر دیا تھا, اور جان مصیبت میں رات دن گھاس ڈھونڈ اسے کھلاؤں, اور ایک پوا کبھی کبھی ایک پوا بھی نہیں دیتا, چھا بھی نہیں دیتا. انہوں نے کہا ترکیب تو میں بتاؤں یاڈی تجھے جان بچانے کی. کہنے کہ کر کیا ترکیب ہے. کہا جب وہ دھاڑ نکالنے بیٹھے اپنی بھینس کے اس کے منہ پہ ڈنڈا ماریو, ہے نا, ڈنڈا ماریو منہ پہ. جب وہ کودے گی وہ دودھ نکال نہیں سکے گا, تو پھر جب بھی وہ دھار نکالا یہ بھی ڈنڈا ماری اس کے منہ پہ بھینس کے, پھر کود کے بھاگے گی. اب انہوں نے یوں کرا جا کے. انہوں نے کہا کیا بات ہے, میں تو اپنے حصے کو چھیدتوں ہوں, اور میرا حصہ تو آگے گا, ہے نا, میں تو اسے چھیدتوں ہوں, تو تیرا کیا مطلب ہے. انہوں نے کہا بھائی معاف کر, ایک وقت دودھ تو لے لے کر, ایک وقت دودھ میں لے لے کر. آیا ڈھنگ میں, آیا ڈھنگ میں نہیں. تو اسے کہتے ہیں مشورہ وشاورہم, جو اللہ نے قرآن کریم میں حکم فرمایا ہے, مگر اہل شورا مختلف خیال نہ ہوں, ہم مشرب ہوں, اپنے ہم خیال ہوں. یہ نہیں کہ ایک بریلوی اور ایک دیوبندی اور ایک اہل حدیث جی اور ایک شیعہ ساروں کو بٹھا لیا مشورے میں. ایک ہمارے خلاف ہے, ایک مخالف ہے, ایک ہمارے مسجدی کے خلاف ہے, ہمارے مدرسے کے خلاف ہے. اب اس سے آپ جماعت تبلیغ کے ہی خلاف ہے, اسے بٹھا لیا مشورے میں. نہیں, ہم خیال مختلف خیال نہ ہوں, سارے کے سارے ایک خیال کے ہوں, اپنے ہمدرد ہوں. کوئی اس رسول اللہ جو صحابہ سے مشورہ کرتے تھے سارے کے سارے صحابہ عاشق تھے حضور کے نہیں, ان میں ایک آدھا منافق بھی ہوتا تھا. کوئی اس خیال کا, کوئی دوسرے خیال کا, کوئی دوسرے اس طرح کشمکش ہوگی. جس کام کے متعلق مشورہ ہے اس کام کے جاننے والے پہچاننے والے ہوں, نہ یہ کہ فلاں آدمی دولت مند ہے اس کے ساتھ بہت سے لوگ ہیں اس کو مقرر کر لو, اگرچہ وہ اس کام کو جانتا پہچانتا بھی نہیں, اس کا طریقہ بھی نہیں, اس کا مسلک کا اور ان طبیعتوں کا اندازہ بھی اس کو بھی نہیں ہے. ہاں, اہل مشورہ ہونے کے لیے صاحب مال یا صاحب ریاست ہونا کافی نہیں. اپنی جگہ پر قابل ہوگا, مگر جس کام کے لیے ہم شورا میں مقرر کرنا چاہتے ہیں اس کام کے وہ قابل نہیں. اپنی جگہ وہ قابل ہے, لوگ اس کو مانتے ہیں, بڑا ہے, صاحب ریاست ہے, گاؤں کا پردھان ہے, صاحب دولت ہے, زمیندار ہے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے رئیس لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مکے کے رئیس لوگوں نے کہا ہم حاضر ہونا چاہتے ہیں آپ کے پاس, مگر یہ غریب غربا آپ کے پاس نہ ہو, جب ہم آیا کریں تو انہیں اٹھا دیا کرو. جو غریب دھوبی دائی بیٹھے تمہارے پاس انہیں اٹھا دیا کرو جب ہم آیا کریں. تمہارے پاس یہ بیٹھے, ہمیں ان کے ساتھ میں بیٹھتے ہوئے شرم آتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال فرمایا کہ یہ تو دھوبی نائی جتنے ہیں یہ سارے ہمارے عاشق ہیں, یہ غریب غربا سارے ہمارے عاشق ہیں, یہ تو ہمارے اپنے آدمی ہیں. اور یہ جو رئیس سیٹھ لوگ آئے ہیں, اگر کوئی ان میں سے میری بات سن کے ایمان قبول کر لے گا تو ایمان کے اندر رونق آ جائے گی. ایک بڑا آدمی بھی ایمان لے آیا, ایک بڑا آدمی بھی. سارے غریب مرید ہیں بیچارے. کبھی جی مائی کسی کے 50 روپے دے دیے ہدیے میں پیر صاحب کو, کبھی جی مائی 100 روپے دے دیے. ایک موٹی سی چڑی آئی, بڑا سیٹ, وہ مرید ہو گیا. واہ 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 واہ, ہاں بھائی اب بنے گا کام. اب وہ کیا دے گا ہدیے میں 10,000 روپے. عید آئے گی تو 50,000 روپے ہدیے میں دے گا پیر صاحب کو. تو بڑا آدمی ہے نا. نہیں رہی سمجھ میں بات. تو کیا کہا, جب ہم آیا کریں انہیں اٹھا دیا کرو. آپ یہ بیٹھے ہیں نا غریب شریف سے لوگ آپ کے پاس, جو آپ کو 10 روپے دکھاویں ہدیے میں, انہیں اٹھا دیا کرو. ہم رئیسوں کو آنے کے ہمیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں لالچ آ گیا, یہ تو اپنے ہیں, میں انہیں کہہ دوں بھائی جب یہ آویں تو تم اٹھ کے چلے جائیو, اور یہ آ جائیں گے میں ان سے ایمان کی بات کروں گا. ہو سکتا ہے کوئی ایمان لے آئے تو اسلام میں نورانیت آ جائے گی, 4 چاند لگ جائے گی, طاقت بڑھ جائے گی. اب تو غریب ہیں, پھر امیر آدمی جب شامل ہو جائیں گے تو طاقت دگنی ہو جائے گی. بھائی بڑا آدمی بھی ہمارے ساتھ ہے, طاقت بڑھ جائے. یہ لالچ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور کوئی لالچ نہیں تھا.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے رونق نہیں بلکہ کمال ایمان اور اطاعت کاملہ سے رونق ہے. اس سے رونق نہیں، ایمان کامل ہو اور پوری پوری فرما برداری ہو جو یہ غریب کرتے ہیں، رونق اس سے ہے. ان کو نہ ہٹا دیجئے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں صبح شام. حضور کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو نہ ہٹا دیجئے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ، آپ ان میں جم کر بیٹھیے. اس سے رونق نہیں ہے کہ تم غریبوں میں کیوں بیٹھے ہو اور امیروں میں بیٹھے ہو تو رونق ہوگی. صاحب دولت، صاحب ثروت ہے، صاحب مال ہے، لوگوں کی اس کی طرف رجوعات ہیں، عوام کا طبقہ زیادہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے اور اثردار ہے، لہذا اس کو شریک کر لو، مرید ہو جائے گا. تو یہ سارے علاقے کا پرمکھ ہے، منتری ہے، یہ مرید ہو گیا تو بہت علاقہ ساتھ ہو جائے گا، بڑی پہنچ ہو جائے گی میری. تو فرماتے ہیں اس سے رونق نہیں آئے گی، بہت امداد ملے گی، چند دنوں میں آسانی ہوگی، دوسروں پر اثرات ہوں گے کیونکہ اس کے اثرات بہت سے لگے ہوئے ہیں. حالانکہ جن معاملات کے اندر، جن کاموں کے اندر شورا کی ضرورت ہے، وہ آدمی، وہ جو بڑا آدمی آیا ہے وہ اس کا اہل ہی نہیں ہے، وہ اس کا اہل ہی. ایک شیخ زادے رئیس نے دارالعلوم دیوبند میں ممبر بننا چاہا. سنو قصہ. دارالعلوم دیوبند میں ممبر بننا چاہا ایک رئیس آدمی نے. بعض دوسرے حضرات نے بھی چاہا کہ اس کو ممبر شورا کا بنا لیا جائے، شورا میں ممبر بنا لیا جائے مشورے میں. مگر حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سرپرست تھے اس وقت دارالعلوم دیوبند کے. فرمایا ہرگز نہیں، اس کو شورا کا ممبر نہیں بنایا جائے. سرپرست تھے، مانے ہوئے تھے، مسلم تھے. اس وقت رئیسوں کی بہت چلتی تھی، مالداروں کی بہت چلتی تھی، بڑا اقتدار حاصل تھا، لہذا شور مچ گیا. جب ان کو ممبر مقرر نہ کرنے پر ہجان ہوا اور دیوبند میں کھلبلی مچ گئی تو مولانا رشید صاحب گنگوہی سے بار بار کہا جا رہا ہے، لیکن وہ ایسے مستقل مزاج، اللہ اکبر، فرمایا ہرگز نہیں رکھا جائے. قصبے میں جھنجٹ پھیل گیا. لو بھائی یہ مولوی اپنا اپنے کو رکھیں اور وہ اتنا بڑا آدمی مالدار جس سے مدرسے کو فائدہ پہنچتا اسے نہیں رکھا. اس نے اوروں کو برگلانا شروع کر دیا، ہنگامہ کھڑا ہو گیا. لیکن مولانا رشید صاحب گنگوئی ایسے مستقل مزاج تھے، فرمایا ہرگز نہیں. وہ کیا جانے ان چیزوں کو جن میں ہم مشورہ کریں گے، مشورے کا اہل تو نہیں ہے وہ کیا جانے جس میں ہم مشورہ کریں گے، وہ کیا مشورہ دیں گے. یہ علمی ادارہ ہے، پڑھنے والے اہل علم، پڑھانے والے بانی مبانی محتمم وغیرہ سب اہل علم، اس ادارے کے بارے میں وہ کیا رائے دیں گے. بعض نے عرض کیا حضرت ہم تو سب آپ کے ہیں، ہم تو سب آپ کے ہیں اور ہم خیال ہیں، ہم مشورہ ہیں، ہم زبان ہیں. اگر رکھنے کے بعد ایک آدمی نے اختلاف کر بھی دیا تو اس کے اختلاف سے ہم سب کے متفق ہوئیں گے. صورت میں ایک آدمی کی رائے خلاف ہونے سے کیا ہو سکتا ہے، ہم تو سب آپ کے ہیں. یعنی ڈر پھوک سے جو مولوی تھے انہوں نے یوں کہنا شروع کر دیا. فرمایا وہ نااہل ہے، اس کام کو جاننے بوجھنے والا نہیں ہے. اہل کو لینا ہے اور اس کام کے لیے وہ اہل نہیں ہے، اگرچہ دنیاوی جاہ میں وہ بڑے ہیں، اہل ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اگر ہم سے پوچھا تم نے نااہل کو کیوں مقرر کیا تو میں کیا جواب دوں گا. ان عالموں سے کہا اگر اللہ نے قیامت میں پوچھ لیا تم نے نااہل کو مدرسے کا ممبر کیوں بنایا تھا، تم نے اس داڑھی منڈے کو تم نے مدرسے کا مسجد کا ممبر کیوں بنایا تھا، آ رہی آواز، تم نے کیوں بنایا تھا، تو میں کیا جواب دوں گا. ہے فکر آخرت ہے خدا کرے ہمیں بھی ہو جاوے ان کے قصے سننے سے، ہمیں نہیں ہے. کیا جواب. اور اگر ان کو نہ رکھنے سے، ان کو مدرسے میں ممبر نہ بنانے سے بگاڑ پیدا ہوا مدرسے میں اور مدرسے کے اندر فساد پیدا ہوا اور مدرسہ بند ہو جاتا ہے، مدرسہ دارالعلوم ختم ہو جاتا ہے، تو قیامت میں ان سے سوال ہوگا، ہم سے سوال نہیں ہوگا. دیکھا مدرسہ مقصد نہیں، اللہ کی رضا مقصد ہے. داڑھی منڈے کو بنا دیا متولی، داڑھی منڈے کو بنا دیا مؤذن، داڑھی منڈے کو بنا لیا ممبر. کیوں؟
قیامت کے دن جواب دینا تم اس کا، کیونکہ یہ بگاڑ انہوں نے کیا ہے، ہم نے تو نہیں کیا۔ لیکن اب ایسا مضبوط کہاں ہے کوئی، جیسا حضرت گنگوہی تھے، اللہ ان کی قبر پر رحمت کی بارش فرما۔ تو آج کا بیان کیا ہے؟ بیان یہ ہے کہ بھائی ہر کام میں مشورہ کیا کرو، اپنے گھروں میں بھی مشورہ کیا کرو، بیوی بچوں کو لے کر مشورہ کیا کرو، کسی کے اگر کوئی بھی نہ ہو ایک اینٹ کھڑی کر کے اس سے مشورہ کر لیا کرو، سمجھے نہیں؟ ہم نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ بیٹھا بیٹھا یوں کر رہا ہوں، میں گھر میں اسے کیا ہو رہا ہے، یہ کیا کر رہا، دماغ میں کمی آ گئی کہیں اس کے۔ ارے میں نے کہا بھائی کیا کر رہے ہو، انتقال ہو گیا بیچارہ، اللہ مغفرت فرمائے۔ تو کہنے لگا دل کی اور دماغ کی بحث چل رہی ہے، دل اور دماغ کی بحث چل رہی ہے، کسی سے کوئی بات ہو گئی، اس نے یوں کہا تو میں یوں کہوں گا، اس نے یوں کیا تو میں یوں کروں گا، اپنا آپ کر رہا بیچارہ پیسے، اپنا آپ مشورہ دینے والا کوئی ہے نہیں، تو ایک اینٹ ہی کھڑی کر لو، اس سے مشورہ کر لیا کرو۔ ایک آدمی نے کہا جی استخارہ کر دو، میں نے کہا بھائی استخارہ کر دوں گا، جو حساب میرے حساب میں آپ بتا دوں گا۔ اصل تو استخارہ اس کا ہے جس کے پیٹ میں درد ہو، جس کے پیٹ میں درد ہو، اصل تو استخارہ اس کا ہے۔ اب فلاں سے کروا لو، فلاں سے کروا لو، نہ کرا اس نے، یہ کیا اس کے حساب میں صحیح نہ آیا، یہ ہو سکتا ہے، تو استخارہ کر دو۔ تو ہم سے کیوں جھوٹ بلواتے ہو؟ خود کرو استخارہ کرنا سیکھو۔ خیر میں نے بتا دیا میرے حساب میں یوں آیا ہے۔ اس نے پھر کسی دوسرے سے کہا، اس نے کہا میرے حساب میں یوں آیا، وہ اس کے خلاف آیا۔ تو اب وہ پریشان یوں کہ اس کی مانوں کہ اس کی مانوں۔ میں نے کہا کہ اب کسی تیسرے کے پاس جا، اس سے کروا، جا کے اس سے بھی کہا دل جمی نہ ہوئی تو کسی چوتھے کے پاس جائے گا، استخارہ کرواتا پھرتا رہو، اس نے عمر تیری ختم ہو ہی لے گی، ہے نا بے وقوفی۔ اور ایک بات اور یاد رکھو، اگر ہم نے استخارہ کیا اور پھر اس استخارے کے خلاف کیا تو نقصان کا ڈر ہے، پھر نقصان کا ڈر ہے۔ بولو یہ جو باتیں سنائی جا رہی ہیں، یہ سنانے کی نہیں ہے کیا؟ سننے کی نہیں ہے؟ ایسی بات تو سناؤ جو جنت میں چلے جائیں۔ یہ جنت میں جانے کی سنا رہے ہیں، دوزخ میں جانے کی سنا رہے ہیں؟ ہم تو وہ سنا رہے ہیں جو دنیا بھی جنت بنے، اور جنت تو جنت ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہم تو تمہیں وہ سنا رہے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ کرو، مشورہ۔ آج ہم ان سب چیزوں کو چھوڑ چکے، اس لیے کہ خانقاہ ہی نہیں رہی، خانقاہ ہی نہ رہی، اور جماعت میں لوگ جاتے ہیں ان کو کلمہ نماز سکھانے کی فرصت، اس سے فرصت نہیں، کلمہ یاد نہیں، نماز یاد نہیں، انہیں وہ غسل فرض وہ سکھا رہے ہیں، نماز وہ غسل کے فرض سکھا رہے ہیں، اس سے فرصت نہیں، 4 مہینے لگ رہے ہیں، کیا کیا سیکھ لے گا وہ؟ اس لیے بزرگان دین کی صحبت میں جا کر کبھی کوئی چیز ہاتھ آئی، کبھی کوئی چیز ہاتھ، آج یہ پکا نیت کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ کوئی کام بغیر مشورے کے نہیں کریں گے۔ اور مشورہ کس سے کرو گے؟ نااہل سے، اہل سے؟ اہل سے۔ اگر بیوی نااہل ہے تو اس کا مشورہ بھی نااہل ہے، اور بیوی اہل ہے، بیوی اہل ہے اس کا مشورہ بھی اہل ہے۔ مشورہ تو کر لو، حرج کیا ہے؟ جی خوش ہو جائے گا اس کا بھی جی خوش۔ ہاں تم نے بڑے کام کی بات بتائی آج، تو واقعی کمال، تو خوش ہو جائے گی، پھول کے بغیر گھی گئی۔ اگر مشورہ تم نے کر لیا تو مشورہ گھر میں کرو، بیویوں سے کرو، بچوں سے کرو، فیصلہ اپنی رائے سے کرو، کیونکہ امیر تم ہو۔ رائے بیوی کی منظور کر لی تم نے، فیصلہ تم نے لے لیا کہ یوں ہی کروں گا جیسے تم نے کہا، یہ نہیں کہ میری مرضی تو ہے نہیں، بیوی نے جیسا کہی ایسے ناچوں گا، یہ کیسے بڑھیا کو وہاں چھوڑ کھا جنگل میں، یہ میری ساس کو وہاں چھوڑی جنگل میں، جب رہ سکوں میں یہاں تیرے گھر میں۔ اب بڑھیا کے کہنے، ساس دلہن کے کہنے پر بڑھیا کو ساس کو وہاں جنگل میں چھوڑ آیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ تو قصہ سنا تم لوگوں سے سنا ہے، کوئی عورت تھی ایسے یوں شوہر کو پریشان کر، ساس کو پریشان کر، وہ بیچارہ ماں کی خدمت کر رہا تھا، کرنے نہیں دیتی تھی، یہاں تک کہ ایک دن اس نے کہا میں اس گھر میں رہ نہیں سکتی، جا رہی ہوں بس۔ انہوں نے کہا تھا اللہ کی بندی کس طرح رہے گی بھی، یہ بڑھیا نہ دکھے مجھے یہاں، اگر یہ بڑھیا یہاں رہے گی میں نہیں رہنے کی۔ انہوں نے کہا پھر کیا کروں؟ اسے جنگل میں چھوڑیا جا کے ابھی، اور سب یہاں آ جا تو میں یہاں تجھے ملوں گی، اگر تو نہیں لے جاتا میرے سے ہاتھ دھو۔
اور بیوی کا لاڈلا بیچارہ بڑھیا کو اٹھا کے جی تو چاہتا نہیں مگر روتا دھوتا مجبور ہو کے بڑھیا کو لے گیا اور لے جا کے جنگل میں چھوڑ آیا، پانی رکھ آیا، کچھ کھانے کو رکھ آیا۔ ماں مجھے معاف کر دی، جی نہیں چاہتا مگر کیا کروں، لگائی نے مجھے ایسا کہ لگام لگا رکھا ہے کہ میں پریشان ہوں، مجبور ہوں۔ وہاں بڑھیا کو چھوڑ کے چلا آیا۔ بڑھیا بیچاری بیٹھی، کیا کہے، ہائے بچے کہاں چھوڑ کے جا رہے، کیا کہے، بولنا نہیں جا رہا۔ بوڑھیا نے سوچ لیا جو مقدر میں ہے مرنا تو ہے، میں تو کل کی برتی سوچ رہی ہوں، آج ہی مر جاؤں تو میری جان چھوٹے۔ بیچاری معذور ہے۔ ادھر سے آئے ڈاکوؤں نے آ کے دیکھا کوئی آدمی بیٹھا ہے، دیکھا بڑھیا کمزور سی بیٹھی ہے، اس طریقے سے حالت خراب ہے اس کی۔ تو انہوں نے کہا کہ بڑی بھی کیا بات ہے، کہا اس طرح معاملہ ہے۔ کہا اچھا اسی طرح سے معاملہ ہے، اوہو تو تم ہمارے ساتھ چڑھنا بیٹے، جب میرے اصلی بیٹے نے نہیں مجھے دھکا دے دیا میں تمہیں اپنا نقلی بیٹا بنا کے کیا وفا پاؤں گی، پھر تمہاری گھر والیاں مجھے اسی طرح نکالیں گی۔ اس نے کہا جتنا مال سارا ہم نے یہاں دبا رکھا ہے، یہ سارا مال تیرا، یہ مال سارا تیرا، اور اس مال کو تو قبضہ کر اور جس طرح چاہے مکان بنوا، جس طرح چاہے، اور اپنی خدمت کے لیے نوکرانی رکھ، تیری مرضی۔ سارا مال ڈاکو دے کے چلے گئے۔ صبح کو بیچارہ روتا دھوتا گیا دیکھنے ماں کو، اس حال میں دیکھا تو مال کا ڈھیر لگا پڑا ہے، بس پھلا نہیں سمایا، مال بھی بھر لایا چھکڑے میں اور بڑھیا کو بھی لیا ساتھ میں اپنے اور لا کر کے گھر میں چھوڑ دیا۔ بیوی کہنے لگی کہاں سے لایا اسے، یہ پھر لیا، یہ کیا ہے مال، کہنے لگے اسی طرح سے مال اس کے سامنے ڈھیر لگا پڑا تھا اور میں مال بھی لیا اور بڑھیا کو بھی لیا۔ اچھا، فوراً اپنی ماں کو بلائی، بڑھیا کو کہا اسے بھی وہیں چھوڑ کا جنگل میں جہاں اسے چھوڑ کا آیا۔ اس نے کہا اچھا چھوڑ گیا۔ رات کو آیا شیر اور اس کے انگے ونگے الگ کر کے پھاڑ پھوڑ کے پھینک دیا۔ صبح کو گیا تو لاش لارا اٹھا کے ماتم کرتی کرتی یہ لگائی بھی مر گئی۔ کما تدین تدانو، جیسی کرنی کو کرے گا ویسی بھرنی پڑے گی۔ آج ساز اچھی نہیں لگ رہی، کل کو تجھے بھی اگر اللہ کرے ساز بنے گی تو تجھے بھی وہ بہو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھے گی، اس کا نحوست تجھے بھرنا پڑے گی۔ جو خدمت کرو اللہ کے لیے کرو، جو خدمت کرو ساس کی اللہ کے لیے کرو۔ یہ میری ماں ہے، میرے شوہر کی ماں میری ماں ہے، جیسے میرے شوہر کے ذمہ ہے، اگر شوہر خدمت کرے گا تو کما کے کون لائے گا، اس لیے شوہر کو کمانے کے لیے بھیجوں اور ماں کی خدمت میں کروں۔ اس سے ٹھنڈی روٹی نہیں چبتی تو گرم روٹی پکا کے دے، یہ ہے تمہارے لیے کہ تمہارا اللہ تم سے راضی ہو۔ اللہ کو راضی کرنا نہیں چاہتے، اپنے نفس کو جی چاہتے ہیں، راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی